سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم بھی تھے، کیونکہ حضرت کی ایک کتاب ہے فقہ میں الفرید، وہ 50 جلدوں میں، اور سلطان 423 میں مرا ہے غزنی کے اندر، اور سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو لاہور حضرت لے کے آئے، حجویر غزنی کے راستے میں 17 حملے سومنات پہ کیے اور آخرکار کامیاب ہوئے۔ لیکن سلطان کو 2-3 اشکال تھے علمی۔ ایک اشکال یہ تھا کہ خیر خیرات ہم کرتے ہیں، مساجد ہم بناتے ہیں، مدرسے ہم چلاتے ہیں، مسافر خانے ہم چلاتے ہیں، پورے ملک میں عدل ہم قائم کرتے ہیں، دشمنوں سے ہم لڑتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ الملوک والسلاطین ہم ورثۃ الانبیاء۔ سلطان اس حدیث میں شک کرتا تھا کہ شاید یہ پیغمبر کی نہیں۔ دوسرا اشکال اس کو یہ تھا کہ سلطان محمود کو کہا گیا تھا کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ آپ کے والد سبکتگین نے اچھا غلام سمجھ کر خریدا تھا، بعد میں بیٹا کہہ دیا، ورنہ یہ آپ کا باپ تھوڑی ہے۔ تو سلطان حیران تھا کہ پھر میرا باپ کہاں ہے، میرا نسب ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سلطان کہتا تھا کہ دنیا میں کان میں جنت کی خبر لگنا چاہیے، اگر قبر میں گھیر لیے گئے اور پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں جنت تجھے نہیں ملے گی تو کہاں جائیں گے؟ دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے کان میں آنا چاہیے کہ تیری لیے جنت ہے۔ یہ 3 اشکال تھے کہتے۔ پہلا اشکال حدیث ان العلماء ورثۃ الانبیاء، دوسرا اشکال کہ آیا میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں، تیسرا اشکال کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں۔ ایک رات کو شاہی گشت پر قوم کے حالات، شہر کے حالات دیکھنے نکلے تھے، ایک کبابی کے دکان کے قریب میں فاصلے پر طالب کو دیکھا جو کتاب پڑھ رہا ہے، اور جب کتاب دیکھنے کا موقع آتا ہے تو کبابی کے پاس آتا ہے اور آگ کی روشنی میں اس کے صفحات پڑھ کے پھر دور کھڑے ہو کر یاد کرتا ہے۔ سلطان کچھ دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد سمجھ میں بات آ گئی کہ اس طالب کے پاس دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اس لیے دینی کتاب پڑھنے کے لیے یہاں کبابی کی دکان پر آگ کی روشنی میں دیکھنے آیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا دل بھر آیا اور اس نے فراش کو کہا جو مشعل اٹھا کے چلتا تھا کہ آپ مشعل طالب کو دے دیں۔ سلطان کے ساتھ ایک نہیں کئی مشعل راستوں میں ہوتے۔ طالب نے مشعل پایا اور مشعل ہاتھ میں لے کے بھاگا، وہ ماموتا ہو بیاجی بوتا جگہ آگا دفعہ پکا بل کے ناش پاتا ہی ملا اس کو، خوب خوش ہوا۔ اللہ اکبر، اور گھر بھاگا کہ وہاں مشعل کی روشنی میں پوری رات کتابیں دیکھوں گا۔ طالب علموں، آج جو تمہیں اتنی وافر روشنی مل رہی اور اللہ کے فضل سے ایک ایسے ادارے میں سبق پڑھ رہے ہو جس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی اثر نہیں، ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں فرمائیں جنہوں نے اتنا بڑا جنریٹر ادارے میں لگایا کہ جب وہ آن ہو جائے تو بالکل 14ویں کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ جن مدارس اور مساجد میں یہ سہولت نہیں ہے وہاں اہل دین کو بڑی تکلیف رہتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسی رات کو سلطان محمود نے ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے،
یہ تم نے جو وارث الانبیاء کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت لازم کری۔ تینوں اشکال کا جواب آ سبکتگین کا بیٹا پیغمبر نے کہا، وہ پراپیگنڈا غلط ثابت ہو۔ طالب کو وارث الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سلطان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ ہم الذین، یہ منافق وہی لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو پیغمبر کے پاس ہے۔ یہ مدرسوں میں پڑھ رہا ہے، طالبانائزیشن، 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 اتدا ہنگا ولد بھنگا۔ میں نے ایک پولیس افسر جو سندھ کا پولیس افسر ہے، اس سے میری بات ہوئی، اس نے مجھے کہا یہ غلط پروپیگنڈا ہے، ایسے ہی خیالی سوچ ہے، اور طالب علموں کے ختم بخاری اور ختم قرآن اور آخری اسباق پر ان کے عزیز و اقارب بسوں میں، ٹرکوں میں آ رہا ہے، تو بعض ناخواندہ اور مغربی ایجنٹوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی تحریک چلنے والی۔ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اکرم کے ہاں ہیں، یہاں تک کہ وہ چلے جائے، یہ جانے والے نہیں ہیں، یہ آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس خزانے آسمان و زمین کے ہیں، ہمیں اللہ اپنے خزانوں سے دے گا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، اگر ہم واپس ہوئے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نکال دیں گے معزز لوگ وہاں سے بے عزتوں کو۔ بے عزت مسلمانوں کو کہتے تھے، اور معزز اپنے آپ کو کہتے تھے منافق۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی نے کہی تھی، اور اس کے بیٹے عبداللہ نے اس کو جوابات دیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت تو اللہ کے پاس ہے جو رسول اللہ کے ذریعے وَلِلْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ یہ تبلیغی ترجمہ ہے، ایک تبلیغی نے یہ ترجمہ کیا، بہت اچھا کیا۔ عزت اللہ کے پاس ہے جو رسول کریم کے طریقے پر مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ سورہ منافقون مدنیہ ہے، اور یہ بھی 11 آیت ہے، اور نزول میں 104 ہے، اور ترتیب میں 63 ہے، اور اس میں منافقین کی مذمت ہے، کیونکہ منافقین جمعہ اور جمعرات کے قائل نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آ جاتے آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کی گواہی سے کیا بنتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، بنائے انہوں نے قسموں کو ڈھال، پس رک گئے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے اعمال کرتے۔ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ منافق ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پس لکھ دیا گیا، یعنی مہر لگائی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ فقہ نہیں مانیں گے۔ فقہ کے مخالفین، فقہاء کو سب و شتم کرنے والے منافقوں کی جماعت، فقہاء، اور ان کے مقابل صفحاء، بدترین حمقاء۔